ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم۔ محترم سامعین کرام، تشریف فرما علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نادل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، مسلمانوں کی موجودہ حالات دیکھتے ہوئے ایک سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے: کیا اللہ ہمیں پسند کرتا ہے یا نہیں؟ اس لیے آئے دن کبھی کوئی ہمارے قرآن پر انگلی اٹھا رہا، کبھی ہمارے دینی مسائل پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، کبھی مدارس پر گندی نگاہیں ڈالی جا رہی ہیں، اسی طریقے سے کبھی مسلم نوجوانوں کو ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام سے جب محبت کرے گا، اللہ ہم پر رحم فرمائے گا، اللہ اپنی نعمتوں کی بارش کرے گا۔ اللہ کی محبت میں دنیا کے تمام لوگ ہم سے محبت کرنے لگے۔
لیکن اگر اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہا ہے، اللہ ہمیں پسند نہیں کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اگر وجوہات گنائے جائیں تو بہت سارے، لیکن صرف اور صرف میں ایک سبب اور ایک وجہ کی طرف آپ لوگوں کو لے کر جاؤں گا، اور آپ اندازہ لگائیے گا کیا واقعی ہم یہ چیز کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں پسند کرے؟ نبی کی اتباع، نبی کی پیروی، نبی کا کہنا ماننا، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، اگر یہ کرنے لگیں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ سورہ آل عمران آپ جب کھولیں گے، آیت نمبر 31 پڑھیں گے تو اللہ رب العزت اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو مان رہے ہو، اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ میں نے جن راستوں کی نشاندہی کی کہ یہ حلال ہے، یہ اللہ رب العزت کی رضامندی کا سبب ہے، یہ راستہ کہ اگر اس پر چلا جائے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ جواب مل گیا؟ نبی کی اتباع کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو پہلے کہو کہ میری اتباع کرے، یعنی نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بدلے اللہ رب العزت یہ کہے گا، یہ کرے گا، یحببکم اللہ، وہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے لگے۔ لیکن یہ محبت ہے کہاں؟ میں ایک بات بتاؤں، اللہ کو ماننا اور نبی کو ماننا، یہ آج سارا مسلمان کر رہا ہے، سارے لوگ اس میں اللہ کو مان رہے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے اور نبی کی نہیں مانتے۔ کہاں ہے اتباع؟ اللہ کو مان لینے سے یا اللہ سے محبت کا دم بھر لینے سے اگر بیڑا پار ہو جاتا، یہ ہمارے لیے کامرانی کا ذریعہ، کامیابی کا ہم کناری کا ذریعہ ہوتا، تو اللہ رب العزت یہ نہ کہلواتا کہ فاتبعونی، یہ کہہ دو کہ میری اتباع کرے تو یحببکم اللہ، اللہ محبت کرنے لگے گا۔ لیکن اللہ کی اتباع نہیں، اللہ رب العزت سے محبت کے ساتھ نبی کی اتباع نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک آیت اور سنتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 32، اسی آیت کے جسٹ بعد اللہ رب العزت بالکل کھلے طور پر اعلان کر رہا ہے، کن کے بارے میں؟ جو نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی اتباع نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل اطیعوا اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، والرسول، اور رسول کی اتباع کرو۔ اللہ کی اتباع، قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اتباع اور رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو، اور اسی طریقے سے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس سے پھر جاؤ گے، اس سے ہٹ جاؤ گے، نبی کی اتباع نہیں کرو گے، اللہ کی اتباع نہیں کرو گے، نبی کی باتوں کو نہیں مانو گے، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرو گے، اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا اس پر عمل نہیں کرو گے، اس کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلو گے، اور اللہ رب العزت کی نہیں مانو گے، منہ پھیر لو گے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں کافروں سے، منہ پھیرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ ہم نے اپنی جتنی بھی زندگی اب تک گزاری، ہم مشاہدہ کرنے کی کتنا اللہ رب العزت کی محبت میں ہم نے نبی کی اتباع کی ہے، اور کتنی باتیں ہم نے نبی کی مانی اور کتنی باتیں ہم نے قرآن کی مانی۔ آگے اللہ رب العزت اور فرما رہا ہے، اگر ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے لگے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اطیعوا اللہ
والرسول لعلکم ترحمون. یہ آیت تھوڑا سا غلط ہو رہا ہے تو میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نبی کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی نبی کی محبت، نبی کی اتباع، رسول کی اتباع، نبی کی شریعت پر چلنا، اللہ رب العزت نے جو دین نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بھیجا، قرآن کو جو نازل کیا، ان تمام پر اگر ہم عمل کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، اللہ ہم پر رحم فرمائے گا. یعنی آج ہم پر رحم نہیں ہے، ہر طرف سے یہ لغار ہے، ظالم ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے، ظالموں کا زور ہمارے اوپر ہے. بالکل ہر وقت ہر لمحہ ہم یہ ڈرے رہتے ہیں اپنے مساجد کو لے کر، اپنے مدارس کو لے کر، اپنی جان کو لے کر، اپنی کتاب کو لے کر، اپنے دینی مسائل کو لے کر. لعلکم ترحمون، یہ وعدہ اللہ رب العزت ہم سے کر رہا ہے. یہ پورا کرے گا کب؟ جب نبی کی اتباع ہو جائے، رسول کی اتباع ہو جائے. یعنی جب نبی اور رسول دونوں کو ہم مان لیں، صرف اور صرف ان کو مانے نہ بلکہ ان کی بھی مان لے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ محبت کرے گا، اللہ رب العزت ہمیں پسند کرے گا. ایک آیت سورہ حشر کی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صرف نبی کو نہیں ماننا، صرف نبی کو نہیں ماننا ہے بلکہ نبی کی ماننا ہے. سورہ حشر آیت نمبر 7. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ کتنا ضروری ہمارے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ تمہیں رسول دے، فَخُذُوهُ، تم اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. واضح، بالکل واضح ہو گیا کہ صرف نبی کو نہیں ماننا ہے بلکہ نبی کی ماننا ہے. نبی جس بات کا حکم دے کہ یہ کرنا ہے تو کریں گے، اگر نبی منع کر دے کہ نہیں کرنا ہے تو ہمیں رکنا پڑے گا. جب حدیث کی کتاب آپ چھانیں گے نا، آپ کو 2002 حدیثیں ایسی ملیں گی جس میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. کتنی حدیثیں ہیں؟ 2002 حدیثیں ایسی ہیں جس میں نہا کا لفظ آیا ہوا ہے، اور 285 حدیثیں ایسی ہیں جس میں لعنہ کا لفظ آیا ہوا ہے. یعنی اللہ کے نبی کی لعنت ہو اس عمل کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے. آپ سوچ لیجیے، 2002 حدیثیں اس الفاظ کی، 285 اس الفاظ کی. اب ہم کتنی نبی کی اتباع کر رہے ہیں، کتنا نبی کو مانتے ہیں، کتنا نبی کی مانتے ہیں، کتنا اللہ کو مانتے ہیں، کتنا اللہ کی مانتے ہیں. یہ تمام فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے. میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور آپ خود ہی اندازہ لگائیے گا کیا اس میں ہم ہیں یا نہیں، ہم اس میں ہیں کہ نہیں ہیں. نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تمام مومنہ عورتوں کے لیے کیا حکم دیا؟ پردے کا حکم دیا تھا کہ نہیں؟ پردے کا حکم دیا کہ جب گھر سے باہر نکلے یدنین علیہن من جلابیبہن. اس سے پہلے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. اس کے بعد کہا گیا ونساء المؤمنین، تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب گھروں سے باہر قدم رکھے، گھروں سے باہر نکلے تو اپنے اوپر جلباب ڈال لے، اپنے اوپر نقاب ڈال لے، اپنے آپ کو پردے میں کر لے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں پہچان لیا جائے، انہیں تکلیف نہیں دی جائے. اب کیا معاملہ ہے؟ آج ہمارے گھر کے حالات دیکھ لیجیے، کیا ہے پردے کا انتظام، کیا ہے پردہ. آج ہم پردے کے نام سے نفرت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پردہ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ پردہ ہمارے لیے ایک قید خانہ ہے. یہ تمام طرح کے حد گھنٹے اپنائے جا رہے ہیں اور مسلمان بیٹیوں کے ذہن میں اس بات کو پیوست کیا جا رہا ہے کہ تم یہ جان لو یہ پردہ تمہارے لیے قید خانہ ہے، یہ تمہارے لیے عافیت کی چیز نہیں ہے. لیکن نبی نے کہا کہ یہ پردہ جب تم گھر سے باہر نکلو اپنے اوپر جلباب ڈال لو، کیونکہ اس سے تم پہچان لیے جاؤ گے کہ شریف گھرانے کی عورتیں ہیں. آپ تاریخ دیکھ لیجئے یا موجودہ حالات دیکھ لیجئے، جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں اس لڑکی کے ساتھ یہ ہوا، اس لڑکی کے ساتھ یہ ہوا، اس لڑکی کے ساتھ یہ ہوا،
किसी औरत के साथ, अगर वो ज़ैनब है, फातिमा है, वो मुसलमान घराने की लड़की है, उसके साथ छेड़खानी का मामला किया गया, तो देखोगे तस्वीरें साफ बयान करेगी कि वो पर्दे से नहीं होंगी, बल्कि उनके चेहरे भी खुले होंगे, उनके बदन पे जिल्बाब नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। बल्कि आज के मुसलमान औरतें उसको बाला ताक रख दी हुई हैं, तो उनको जब ये भेड़िए अपने शिकार में लाते हैं या अपना शिकार बना लेते हैं, तो हम ये शिकवा करते हैं कि आज माहौल सही नहीं। नबी ने जो हुक्म दिया, अल्लाह ने जो हुक्म दिया, अगर उस चीज को हम कर ले हो बहू वैसे कि युद्नीना, हम अपने ऊपर जिल्बाब डाल ले, जब घरों से बाहर निकले अपने आप को पर्दे में कर ले, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत होगी, लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह हमारे ऊपर रहम करेगा। कब? जब हम नबी की इत्तिबा करते हुए घर से बाहर निकलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस बात का हुक्म दिया कुरान के अंदर, उस बात को अगर हम फॉलो कर लेंगे तो याद रखेगा लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर देगा। और फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, वहां पर भी अदा हो जाएगा। लेकिन अगर पर्दा नहीं है, निकाब नहीं है, पर्दा बालाए ताक है, काले बुरके के वो फितने ताजा कहिए, इसको पर्दा नहीं पर्दे का जनाजा कहिए, क्योंकि आज बुरके भी ऐसे हैं कि औरतें बुरके पहनने के बावजूद भी बगैर बुरके के नजर आती हैं, बगैर निकाब के नजर आती हैं। अगर उस हकीकत को, अगर उस तरीके पर अगर हम निकाब पहन ले और हकीकत से बिल्कुल आंखें मिला ले कि जिस तरीके से इस्लाम ने हुक्म दिया था हम उस तरीके से निकाब पहनेंगे, उस तरीके से लिबास पहनेंगे, तो याद रखिएगा लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऊपर रहम करेगा। लेकिन अगर पर्दा नहीं है, पर्दा बाले ताक रख दिया गया, निकाब हटा दिया गया, कहाँ है फत्तबिऊनी, कहाँ है नबी की इत्तिबा, युहबिबकुमुल्लाह, कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, कहाँ है? नहीं है निकाब तो नहीं है अल्लाह की मोहब्बत। क्यों? इसलिए कि फत्तबिऊनी का वहां पर फत्तबिऊनी नहीं पाया जा रहा, नबी की इत्तिबा नहीं है वहां पर। जब नबी की इत्तिबा, लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह हमारे ऊपर रहम करेगा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को घरों से बाहर निकलते वक्त एक बात की वसीयत की कि खुशबू, एक बात की नसीहत की कि खुशबू लगाकर ना निकले। कहा गया था कि कहा गया है, लेकिन क्या है मामला आज? हमारी माँ और बहनें इस बात को गौर से सुना, अगर उन तक ये आवाज़ जा रही, ज़रा गौर से सुनना। नबी ने किस चीज़ से मना फरमाया? खुशबू लगाकर बाहर मत जाना। अगर हम ये कर ले रहे हैं कि खुशबू लगाकर बाहर नहीं जा रहे, तो हो गया फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, हमने नबी की इत्तिबा कर ली, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। लेकिन नहीं, अगर इस चीज़ का फुकदान पाया गया, हमने खुशबू लगाया और खुशबू लगाकर हम अपने औरतों को बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं, हमारी औरतें भी खुशबू लगाकर आराम से बाहर जा रही हैं। अबू मूसा अल अशरी रज़ी अल्लाह ताला के हदीस नसई में है, उसको याद कर लीजिएगा, 5126 नंबर के। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले इस हाल में कि वो इस तरीके से लोगों के पास से गुजरे कि लोग उस खुशबू को महसूस करें, यानी गुजरने का मकसद ये हो कि मैं जहाँ से गुजरूँ मेरे खुशबू को महसूस कर लिया जाए। नबी ने कहा वो औरत ज़ानिया है। अल्लाह, आज हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते इल्ज़ाम, ये लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते कि मेरे घर की औरतें ज़ानिया, मेरे घर की औरतें नहीं, हम लोग तो शरीफ घराने की हैं, लेकिन नबी कह रहे हैं कि ये ज़ानिया है जो इसलिए खुशबू लगाकर बाहर निकल रही है ताकि लोग पहचान ले, ताकि लोग जान ले कि मैं खुशबू के साथ बाहर हूँ। तो मेरे भाइयों, अगर ये कहा जाए कि कोई औरत ऐसी नहीं है जो आज खुशबू लगाकर बाहर नहीं जाती, तो गलत नहीं होगा। मेकअप, ये सामान लाइए, देख लीजिए घर में, खोलिए डब्बा, बेहतरीन खुशबू है। हमारी माएँ बहनें जाती हैं तो इसकी खुशबू अच्छी नहीं है, ज़रा दूसरा दीजिए, इसकी खुशबू अच्छी नहीं है। अब फ्लेवर अलग अलग से हैं, लिपस्टिक के ये फ्लेवर है, पाउडर के ये हो गए, उसके ये हो गए, और उसके बाद लगाने के बाद निकल गई। घर में शौहर है, वो चाहता है कि औरत हमारे लिए बने सवरे, औरत हमारे लिए मेकअप करे, लेकिन उसके लिए बीवी मेकअप नहीं करती है। लेकिन शादी
का मौका हो, पार्टी आ जाए, घर से बाहर निकलना हो, खरीदारी करना हो, मेले में जाना हो, फलाने रिश्तेदार के यहाँ जाना हो, अब मेकअप इतना हुआ, अब वहां से खुशबू फूट पड़ी, तो याद रखना कि नबी ने तुम्हें इस वजह से जानिया कह दिया है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम लअल्लकुम तुरहमून पाना चाहती हो कि या नहीं। अगर तुम अल्लाह की रहमत अपने ऊपर पाना चाहती हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहम अपने ऊपर पाना चाहती हो, तो इसको छोड़ दो। फत्तबिऊनी, वहां पर नबी की इत्तिबा हो जाएगी। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगेगा। लेकिन अगर नहीं है तो याद रखिएगा कि फत्तबिऊनी का हक अदा नहीं हुआ। युहब्बिबकुमुल्लाह नहीं हो पाएगा, अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करेगा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का तकाज़ा ये है कि नबी ने हमारी माँ और बहनों को आईब्रो के बाल उखड़वाने से भी मना किया। मैं उन पॉइंट का जिक्र करूंगा जो हालात हाज़िरा में चलन थे। मेकअप, और उसके बाद क्या मामला होता है, घरों में अगर मेकअप नहीं हो पाया ना तो चलो ब्यूटी पार्लर की तरफ। कहाँ? ब्यूटी पार्लर के। वहां जाने के बाद क्या हुआ, पूरी हैत बदल गई। ये बाल, इसको आईब्रो कहते हैं, हमारे यहाँ भौं कहते हैं, और भी दूसरी ज़बान में क्या क्या कहते हैं, वो आप लोग अपने इशारे से समझ लीजिए कि इस बाल को आईब्रो कहते हैं। इसको उखड़वाना किस लिए? ताकि खूबसूरत हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ऐलान किया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को सबसे अच्छे पैराए में डाला, सबसे बेहतरीन अंदाज में बनाया। लेकिन ये बिन्ते हव्वा क्या करती है? और उधर हम ये सदा लगा रहे हैं अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर क्यों नहीं? आज बीमारियों ने हमें घेरा हुआ है, आज मंदियां हैं, हमारे कारोबार ठप पड़े हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं देखना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत क्यों नहीं है, लअल्लकुम तुरहमून आज क्यों नहीं है, अल्लाह हमारे ऊपर रहम क्यों नहीं कर रहा है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम से मना फरमाया, नबी करीम ने जिस काम से हमें रोक दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी जिस काम से हमें रोक दिया, अगर हम रुक गए होते तो ये सारे काम हो जाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर दौलत डाल देता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर रहमत डाल देता, अल्लाह बीमारियों का खात्मा कर देता। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है तो उसमें कुछ अपनी भी गलती है, दूसरे पर उंगली मत उठाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते जाइए। सुनन नसाई की हदीस है 5107 नंबर की। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कहा कि लानत हो उस औरत पर जो अपने आईब्रो उखड़वाए, अपने आंखों के ऊपर के बाल उखड़वाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत किन पर? बाल उखड़वाने वाली पर। बाल कहाँ का उखड़वाया जा रहा है? ये आंखों का उखड़वाया। तो किन पर लानत? उन पर लानत जो आईब्रो के बाल उखड़वा रही हैं। इसी तरीके से इस हदीस में एक चीज ये भी कहा गया कि दांतों में जगह दिलवाना, उसमें सांसी दिलवाना खूबसूरती के लिए, कि उसमें जगह थोड़ी सी बाकी हो जाए कि हम थोड़े से और खूबसूरत लगने लगे। तो नबी की लानत उस औरत पर जो आईब्रो के बाल उखड़वाए, या इसी तरीके से अपने बालों को उखड़वा रही यहाँ की, या फिर गालों पर जो हल्के फुल्के बाल आ जाते हैं। अगर ज़्यादा बड़े हैं तो ठीक है कि उसको, वो औरतों के लिए नहीं है, उसको उखड़वा सकते अपने गालों के ऊपर जो थोड़े से वो बड़े बड़े, लेकिन अगर बड़े नहीं है, ये जो रोआ है इसको सिर्फ उखड़वा रही हैं, तो अगर ऐसा मामला है तो याद रखिएगा आईब्रो के बाल उखड़वाने की वजह से नबी की लानत है। और जब नबी की लानत हो जाएगी तो याद रखिएगा कि हम यहाँ भी नाकाम होंगे। अब बिगर तौबा के अगर मर गए तो वहाँ भी नाकाम होंगे। तो याद रखिएगा यहाँ फत्तबिऊनी नहीं होगा, युहब्बिबकुमुल्लाह नहीं होगा। अगर फत्तबिऊनी हो गई तो फिर उसके बाद क्या होगा कि युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कदम ब कदम करना है। और इसमें हमारे नौजवान भी शामिल हैं जो नबी की इत्तिबा नहीं करते। नबी ने जिनके ऊपर लानत भेजा उसमें औरतों का नाम नहीं है सिर्फ, बल्कि मर्द भी है। बाल उखड़वाने वाली में सिर्फ औरतें नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिसमें मर्द भी हैं।
عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ فاتبعونی نہیں ہے، نبی کی اتباع نہیں ہو پا رہی میرے بھائی. آج مرد حضرات کیسے عورت کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتنی بہترین چیز، فخر آتا ہے مجھے اس پر کہ مرنے کے بعد کچھ جانے والا نہیں ہے سوائے نام اعمال. اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ جا رہی ہے، نبی کی کوئی سنت نہیں جا رہی ہے، جتنی بھی سنت ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن ایک یہ سنت ہمارے ساتھ ہے، کفن میں لپیٹ کر ہم اس کو بھی لے کر جائیں گے. لیکن آج کیا ہے؟ خوبصورتی کے نام پر ادھر آئی برو اکھڑوائے جا رہے ہیں، تو ادھر خوبصورتی کے نام پر داڑیاں چھلوائی جا رہی ہیں، اس پر اسطورے چلوائے جا رہے ہیں، بلیک لگوائے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، البخاری کی حدیث ہے کہ لعنت ہے اس مرد پر جو عورت کی مشابہت اختیار کرے، اور لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں کی، لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے. مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے تو بھی لعنت، عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے تو بھی لعنت. یعنی عورت کس طریقے سے مرد کی مشابہت اختیار کرے؟ ان کی طرح چلے، ان کی طرح بولے، ان کی طرح کپڑے پہنے، ان کی طرح ہاتھ پیر ہلانے کے انداز ہو. یعنی ان کو چلنا چاہیے آرام سے، لیکن وہ مردوں کی طرح سینہ پھلا کر چلے، مردوں کی طرح ہاتھ پھینک کر چلے، مردوں کی طرح پیر پٹک پٹک کر چلے. یہ تمام چیزیں کرنے لگے، یا مردوں کی طرح جنس کے پینٹ پہننے لگے، مردوں کی طرح ٹی شرٹ پہننے لگے. یہ تمام کام اگر مسلم گھرانے کی عورتیں کر رہی ہیں تو یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم سے نہیں ہو پا رہی. تو مت دعائی دیجیے کہ آج ہمارے اوپر مصیبتوں کا انبار ہے. کہاں ہے فاتبعونی؟ آج ہمارے گھروں میں مردوں کے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے بیٹیوں کے. چھوٹی ہے، بچی ہے حبیب علی صاحب، کیا معاملہ ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ جانے دیجیے، آگے چلے گی تو پھر وہ عورتوں کی طرح تو کپڑے پہننے ہیں. یاد رکھیے گا ابھی وہ ننھا سا پودا ہے، آگے چل کر وہ پھل دے گا. یعنی ابھی اس پودے کو اگر ہم ابھی سے ٹیڑھا کر دیں، اس کو ایسے کر دیں گے تو پھر وہ ایسے ہی چلتا چلا جائے گا. اگر ہم اس کو سیدھا رکھ دیں کہ نہیں، نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے تمہیں عورتوں جیسے کپڑے پہننے ہیں، تمہیں شرم و حیا کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، تمہیں پردے میں رہنا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا وہ ہماری بیٹی جیسے جیسے بڑی ہوگی ویسے نبی کی شریعت پر عمل کرتی جائے گی، اور جیسے جیسے سیانی ہوتی جائے گی، جیسے جیسے ذہن و دماغ اس کا کھلتا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ڈوبتی چلی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پوری طریقے سے عمل کرتی جائے گی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے گھروں میں نازل ہونے لگیں گی. پھر ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اللہ کی رحمت کہاں ہے. جب اپنی بیٹیوں کو ہم یہ تعلیم دے دیں گے کہ نہیں میری بیٹی نبی کی شریعت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے، تو پھر ہو جائے گا کہ فاتبعونی، یہاں پر نبی کی اتباع ہو جائے گی. یحببکم اللہ، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا. سارا معاملہ اللہ کی محبت پر اٹکا ہوا ہے، اور اللہ کی محبت اس وقت ہمیں ملے گی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر لیں گے. اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے لگے گا. اور اسی طریقے سے ذرا حالات حاضرہ کا جائزہ لے لیجیے. کیا آج ہے فاتبعونی؟ نبی کی اتباع ہے آج؟ مسلمان کو دھوکہ دینا کس نے منع کیا؟ ہمارے یہاں کے کسی سرپرست نے، یا میں نے منع کیا، ہمارے ابا نے منع کیا، یا ہمارے دادا نے وصیت کی تھی کہ مسلمانوں کو تم دھوکہ مت دینا؟ بلکہ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو دھوکہ مت دینا. آج کون نہیں دھوکہ دیتا؟ آج ہر ایک چیز میں دھوکہ ہے. کاروبار میں دھوکہ ہم دے رہے ہیں دوسرے کو، دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ آپ کو مال تیار کر کے دیں گے، یہ بانا استعمال کریں گے، یہ تانی رہے گا، یہ تار استعمال کریں گے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی آرڈر ہوا، پاس ہوا، اب اس کو ہم لوکل کر دیتے ہیں. اصلی کی جگہ نقلی، اب ساری چیزیں نقلی لگ گئی. وہی چیز ہے، چائنیز سامان استعمال کرتے کرتے ہمارا ذہن بھی بالکل چائنیز ہو چکا ہے کہ نبی کی شریعت کی اس بات کی دلالت کرتی ہے، نبی اس کی شریعت ہمیں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس
پر ہمارا دھیان نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ہم استعمال کر لیں، کم پیسہ لگے گا، پیسہ زیادہ ملے گا، ہم نے دکھایا تھا اصلی لیکن اب دے رہے ہیں نقلی۔ تو یاد رکھیے گا، ایک مسلمان کا یہ سیوا نہیں ہے، ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے 102 نمبر کی کہ من غش فلیس منی، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیس منی کے ذریعے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم دھوکہ مت دو، اگر دھوکہ دے دو گے تو ہم سے نکل جاؤ گے۔ اس نبی کے ہم ماننے والے ہیں جو امام الانبیاء ہے، شافی محشر ہے، ساقی کوثر ہے، جو نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا۔ اور ہماری خوش نصیبی، ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اس امتی کے ہم اس نبی کو امتی ہیں، ہم اس ایسے امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، بازاروں میں جانا، گھروں میں رہنا، بھائی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، یا اسی طریقے سے گرستہ کے ساتھ، یا اسی طریقے سے غریب مزدوروں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، ہر ایک لوگوں کے ساتھ ہم دھوکہ کر رہے ہیں، دھوکے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ کہیے کہ بالکل نہایت ہوئے ہوئے ہیں۔ من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم دھوکے کے شکار ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، دھوکہ لوگوں کو دے رہے ہیں، آج سے رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتبعونی نہیں ہو رہا ہے، نبی نے منع فرمایا ہے۔ اور اگر رب کی محبت پانی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، فتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں مسلمانوں کے مال کو ہڑپنے سے بھی روکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مسئلہ ہم تک پہنچایا، اس میں یہ بھی ہمیں کہا کہ مسلمان کا ناحق مال مت کھانا۔ سورہ نساء آیت نمبر 29 اٹھائیے، اللہ رب العزت نے وہاں پر ایمان کے لفظ کے ساتھ خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ آج کون ہے جو کہے گا کہ میں ایمان والا نہیں ہوں؟ گرچہ عمل کچھ بھی ہے لیکن ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں نا۔ ہم شرک میں ڈوبے ہوئے ہوں، ہم دنوں رات دھوکہ دے رہے ہوں، ہم دنوں رات نبی کی نافرمانی کر رہے ہوں، لیکن اگر ہم کسی کو کہہ دیں کہ ارے تم مسلمان نہیں ہو، تم ایمان والے نہیں ہو، فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ہر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ جب تم اس وہم و گمان میں ہو کہ واقعی تم ایمان والے ہو، وہم و گمان مت کرو، یقین کر لو کہ اگر ایمان والے ہو تو ایک دوسرے کے مال کو آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ قرآن نے ایمان کے لفظ کے ساتھ خطاب کر دیا کہ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ لیکن آج معاملہ بالکل برعکس ہے، ہم ایک دوسرے کے مال کو بالکل ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ بھائی یہ میں تم کو دے دوں گا، یہ چیز تمہاری ہے، لیکن کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ چیز تو میری ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کچھ پیسہ ہم نے آپ کو دے دیا کہ بھائی یہ پیسہ میرے رکھے رہو۔ اب کیا ہوا کہ ہاں بھائی یہ پیسہ تو میں آپ کا رکھ لوں گا۔ اب رکھنے کے بعد کیا ہوا، کچھ دن کے بعد جب اس آدمی کو ضرورت پڑی، بھائی میں اپنا گھر بنوا رہا ہوں، بھائی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب لوگ بھوکے مرنے لگے ہمارے گھروں میں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ذرا وہ 7,000 8,000 روپے جو ہم رکھے ہوئے تھے ہمیں دے دو، کچھ کام کر لیں۔ تمہارا مال کہاں ہمارے پاس، تمہارے کون سے پیسے ہیں؟ یہ پیسے ناحق طریقے سے مت کھاؤ، کیونکہ ہمیں قرآن نے روکا۔ قرآن نے جب روکا تو یہ جان لیجیے کہ نبی نے ہمیں روکا، اور جب نبی نے ہمیں روکا تو ہمیں رک جانا چاہیے، کیونکہ نبی کی اتباع ہمارے اوپر ضروری ہے، اور نبی جس چیز سے ہمیں روکے اس سے رک جانا ہے، نبی جس بات کا حکم دے اس کو کرنا ہے، تو وہاں پر ہو جائے۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے نبی کی اتباع وہاں پر ہو جائے گی۔ اگر ہم رک گئے، مسلمان کا مال ہم نے واپس کر دیا جیسے اس کا مال تھا، گرستہ کے پاس چاہے پیسہ چھوڑا ہوا ہو یا کسی اور کے پاس چھوڑا ہوا ہو، اگر مال ویسے ہی ہم نے لے کر اس کو ویسے ہی واپس کر دیا تو فتبعونی، نبی کی اتباع ہو گئی، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ 2-3 باتیں اور بیان کر دوں۔ ہمارے نوجوان شکار کس بات کے ہیں؟ فلمی دنیا پر راج کرنے والے یہ جو ایکٹر حضرات ہیں نا،
ان کے چکر میں دنوں رات پریشان ہے، یا اسی طریقے سے پریشان ہے ان کرکٹ کھیلنے والوں کے چکر میں. ارے بھائی اس نے بال ایسے بنوایا ہے، وہ فلانے ویسٹ انڈیز کا کھلاڑی اس کا ایسے بال ہے، وہ فلانے ٹیم کا کھلاڑی ہے آئی پی ایل میں اس ٹیم سے کھیلتا ہے اس کے بال ایسے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی کی ایک حدیث میں فرمایا نہا عن القضاء، کہ میں تمہیں قضا سے منع کرتا ہوں، یعنی بال، سر کے بال کچھ حصے کو بال کو بالکل اڑوا دو اور کچھ حصے کے بال کو روک لو. نوجوانوں اپنے بال کو دیکھ لو، یہاں سے پورا غائب، بیچ میں پڑا ہوا ہے تھوڑا سا. اب اس کو بھی کیا کر رہے ہیں، اس کو بھی جیل وغیرہ لگا کر اٹھا دے رہے ہیں. اب معلوم کس طریقے سے ہوتا ہے معلوم ہے، آپ اگر کبھی جائیں گے گندی جگہ پر جب دیکھیں گے تو وہاں پر جانور سور ٹہلتا رہتا ہے، اس کے پیٹھ پر غور کریں گے وہاں بال کھڑے کھڑے ہوتے ہیں، کنارے دیکھیں گے بال بالکل نہیں ہے، یعنی بالکل چپٹا ہے، بالکل لیٹا ہوا بال ہے. نوجوانوں کے بال ایسے ہی ہیں، کنارے کے چھوٹے ہونے کے بعد اس کو چپکا لیتے ہیں، اس کے بعد بیچ کے بال کھڑے کر لیتے ہیں. یاد رکھنا میرے بھائیوں، پرانے زمانے میں گدھوں کے ایسے بال بنائے جاتے تھے، ان کے پیٹھ پر جو بھی بال ہوا کرتے تھے اس میں نقش و نگار کیا جاتا تھا. وجہ کیا ہوتی تھی؟ تاکہ اس گدھے کو پہچان لوں کہ گدھا میرا ہے، اس طریقے کا نقشہ میں نے بنوایا. آج کس گدھے کو پہچاننے کی ضرورت ہے؟ یہ نوجوان آج گدھا بننا چاہتے ہیں تاکہ میرے ابا پہچان لیں کہ یہ ہمارے لڑکے نے اس طریقے کا بال بنوایا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں اس سے رک جاؤ، نبی کی اتباع کرنی ہوگی. فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، نوجوانوں اللہ تم سے محبت کرے گا. اور میرے بھائیوں میں اپنے بزرگ حضرات سے بھی کہوں گا گھروں کے اندر سختی کرو، گھروں کے اندر نوجوانوں کو پکڑ کر رکھو. اگر بال ایسے بنا کر آئے، مجھے یاد آتا ہے پڑھائی کے زمانے میں جب کبھی ہمارے بال بڑے ہو جایا کرتے تھے، اس وقت شیخ الجامعہ ہوا کرتے تھے، یعنی پرنسپل جو ہوتے تھے قینچی لے کر دوڑا لیا کرتے تھے، ہمارے بال کو ایسے کترتے تھے جیسے معلوم ہو کہ جیسے محلے میں چور کوئی اگر پکڑا جاتا تھا ایسے بال کر دیا جاتا تھا. آپ بھی وہی کریے، اگر اس طریقے کا بال بنوا کر آئیں تو آپ بھی وہی کریے، ان کا پکڑیے بال پوری طریقے سے کتر دیجیے تاکہ ان کو گنجا بنوانا پڑ جائے، بال منڈوانا پڑ جائے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیے گا نہا عن القضاء، اللہ کے نبی نے قضا سے منع فرمایا. آپ نے گویا اگر منع نہیں کیا آپ نے اسے اجازت دے دی. فاتبعونی کا حق آپ نے بھی ادا نہیں کیا. یحببکم اللہ، اللہ آپ سے بھی محبت نہیں کرے گا. اسی طریقے سے آج ہمارے گھروں میں چلن ہو چکا ہے، نبی کی اتباع ہم الماریوں میں بند کر کے رکھ دیے. نبی کی شریعت الماری میں ہے. ہم لوگ، ہمارے بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے، کتنی تاریخ ہے؟ آج 3 اکتوبر ہے. ارے یہ فلانا اس کا برتھ ڈے ہے نا آج، ہاں یار آج برتھ ڈے ہے، چلو آج برتھ ڈے منایا جائے. ہمارا طریقہ ہے. نبی نے ہمیں حکم دیا؟ کیا نبی نے ایسا کرنے کے لیے ہمیں کہا؟ یا نبی کی شریعت، یا اسی طریقے سے نبی کی پوری زندگی دیکھیے، صحابہ کی زندگی دیکھیے، تابعین کی زندگی دیکھیے، تابعین کی زندگی دیکھیے، سلف کی زندگی دیکھیے، اس کے بعد کا دور کی زندگی دیکھیے. کسی نے برتھ ڈے منایا؟ مسلمان گھرانے میں اس کا وجود تھا؟ نہیں تھا. اگر یہ چیز ہمارے گھروں میں ہے تو گویا ہم نے غیروں سے اٹھا لیا ہے. آج عیسائی لوگ اس کو مناتے ہیں، یہودی لوگ مناتے ہیں. اگر ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں، ابو داؤد کی ایک حدیث یاد رکھیے گا، 4031 نمبر کے کتاب اللباس کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے مشابہت اختیار کی وہ انہیں میں سے ہو جائے گا. اگر آج ہمارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، ہم نے برتھ ڈے منایا، کیک لائے، ہم نے کاٹا، تو یاد رکھے گا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہو گئے، ہم لوگ عیسائیوں کے ساتھ ہو گئے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، بچے گڑ گڑاتے رہ گئے ابا میرا برتھ ڈے ہے، کیونکہ آج ہمارے یہاں اسکولوں میں پڑھائی ہوتی ہے. ہر بعض اسکول ایسے ہیں جہاں پر صبح کے وقت جب لوگ بچے پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے ارے فلانے میاں آپ کا برتھ ڈے ہے. اب وہاں پر گانا پھر گایا جاتا ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یہ بچے جان جاتے ہیں، جب اسکول میں آئے سے گھر پر آتے ہیں، ابا آج میرا برتھ ڈے ہے، کیک لائیے. وہ بچے ضد کرتے ہیں، پیر پٹکتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں. آپ گڑگڑانے دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نبی کے دامن کو تھاما ہے. فاتبعونی، آپ کو حق ادا کرنا ہے. یحببکم اللہ، آپ کو پانا ہے. آپ بچے کو کہیے میرے نبی نے اس شریعت کو
पहुंचाने के लिए बहुत तकलीफें बर्दाश्त की है। शब अबी तालिब की तकलीफें बर्दाश्त की है। खाना पीना बंद कर दिया गया था, मक्के के गलियों में घसीटा गया था, आपके दांत को शहीद किया गया, आपके वफा शहार साथियों को मारा गया। अगर हम इस शरीयत में, इस दीन में दूसरे की चीज लाकर अपने घरों में करने लगे, केक लाकर काटने लगे, हैप्पी बर्थडे मनाने लगे, तो मेरे भाइयों अपने बच्चों को ये तालीम देना, मेरे नबी को इस चीज से बड़ी तकलीफ होगी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह हुआ था तो खाने काबा के अंदर से एक एक बुत को निकाल कर फेंका था। क्यों? इसलिए ताकि लोग उस बुत की इबादत ना करें। मेरे नबी ने जब बुतों को निकाल कर फेंक दिया तो हम लोगों को भी ये चाहिए अपने बच्चों के ज़हन से उन बातों को निकाल कर फेंक दे जो आज स्कूलों में बैठाया जा रहा है कि बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है, बेटा आज तुम्हारे पैदाइश का दिन है। आज जो पैदाइश मनाते, यौम पैदाइश मनाते हैं, आज जो लोग बर्थडे मनाते हैं उसमें खाने से ज्यादा बर्बाद किया जाता है। जरा उन गरीबों का हाल देख लो जो जाकर कूड़े में, जाकर फेंके हुए खाने में अपने रिस्क को तलाश करते हैं। कभी कभी उन फोटो को भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा जहां पर बच्चे हैं वो सड़े गले खाने को उठाते हैं, रोटियां सूख चुकी उसको उठाते हैं, उसको खाने की कोशिश करते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके पास खाने के लिए रिस्क नहीं है। मेरे भाइयों आज हम केक लाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, नबी को नाराज करते हैं, उस केक को उठाते हैं फिर अपने चेहरों पर लगा देते हैं, दूसरे के चेहरे पर लगा देते हैं। जरा उन गरीब के ख्याल रखो जो लोग आज कूड़े में जाकर अपने खाने को तलाश कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? खाने की चीज को 500-600 में लाने के बाद उसको चेहरे पर पोत दे रहे हैं। मेरे भाइयों मेरे नबी का ये तरीका नहीं था, मेरे नबी का ये वतीरा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा इसमें नहीं है कि गैरों के भी काम करें और उसके बाद फिर आए दम भरने लगे। हम तो नबी की इत्तिबा करने वाले हैं। मेरे मुसलमान भाइयों आज मैं एक बात और अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुए से भी मना फरमाया है, हराम करार दिया है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? जुआ बड़ी तेजी के साथ खेल रहे हैं, लेकिन हमें हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है कि हम जुआ खेल रहे हैं। नाम बदल दिया गया, शक्ल बदल दी गई है, पत्ते नहीं हैं, गेंद है, बैट है, उस तरीके से आज हम लोग जुआ खेलते हैं जिसको कह लीजिए आईपीएल में सट्टा लगाया जा रहा है। क्या ये आज हमारे अहले हदीस नौजवान नहीं उसके शिकार हैं? बिल्कुल शिकार हैं। क्या ये मुस्लिम घराना उसके शिकार नहीं है? बिल्कुल शिकार हैं। आज 3 बजा उसके बाद से लोगों की निगाहें टीवी पर है, लोगों की निगाहें मोबाइल पर है। क्यों? इसलिए किसी ने टास पर 500 लगाया हुआ है, किसी ने टास पर 1000 लगाया हुआ है, किसी ने लाख लगाया हुआ है। क्यों? इसलिए कि ताकि हम जीत जाएं। उसके बाद टास हो गया, पता लगा लाख रुपए लगाए थे, टास आज मुंबई के हमने लगाया, कलकत्ता वालों ने जीत लिया, अब गए वो लाख रुपए। फिर क्या हुआ? अब उसके बाद क्या होता है कि हमने लगा लिया कि 6 ओवर में इतने रन बनेंगे, फिर क्या हुआ? नहीं बन पाया, फिर गए 1000 रुपए। अब क्या हुआ? 20 ओवर में इतने रन बनेंगे, फिर नहीं हुआ। शक्लें बदल रही है, लेकिन ये भी जुआ है। जरूरी नहीं है कि पत्ते लेकर फेंटा जाए। हम 6 ओवर खेलेंगे, वो भी सट्टा हुआ, वो भी जुआ हुआ। अब 6 ओवर के बाद वो अगला 20 ओवर तक हम खेलेंगे, वो भी जुआ हुआ। वो सिक्के उछाले जाएंगे, गिराए जाएंगे, वो भी जुआ होगा। यानी ये जुआ की शक्ल आज बदलकर हमारे मुस्लिम घरानों में है। ये कहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मतवाले जो हैं अपने आप को दम भरते हैं कि हम नबी के मानने वाले हैं, हम मुत्तबईन सुन्नत हैं, इत्तिबाए रसूल के दामन हमारे हाथ से नहीं छूटने पाएंगे। ये तमाम काम अगर हम कर रहे हैं, याद रखेगा फत्तबिऊनी, हम नबी की इत्तिबा नहीं कर रहे हैं, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह मोहब्बत हमसे नहीं करेगा। और याद रखिएगा अगर ये तमाम चीजें हम नौजवानों को बयान करते हैं तो लेकिन नौजवान सुनते लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। नबी की नाराजगी से बच जाओ, अल्लाह की नाराजगी से बच जाओ। वो मुसलमान मत बनो जो नबी का नाम आने पर झूम जाते हैं लेकिन नबी का फरमान सुनते ही घूम जाते हैं। बल्कि नबी ने अगर हुक्म दे दिया कि जुआ हमारे लिए हराम है, नबी ने मना कर दिया तो हमें रुकना पड़ेगा। चाहे वो आईपीएल का सट्टा क्यों ना हो, या ताश के पत्ते क्यों ना हो, या आईपीएल के मैच का
ताश क्यों ना हो या पावर प्ले के रन क्यों ना हो, ये तमाम के तमाम जुआ की शक्ल है। हम तमाम लोगों को इनसे बचने की ज़रूरत है। मैंने बस एक पैगाम आप तक पहुँचाने की कोशिश की है कि फत्तबिऊनी, नबी की इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह की मोहब्बत पाना चाहते हो, अल्लाह को खुश करना चाहते हो तो नबी की इत्तिबा कर लो। और अल्लाह ने खुद वादा किया है फत्तबिऊनी, नबी कह दीजिए कि मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। आखिर में दुआ अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी से छोटी जो भी बात हो हमें उस पर उसकी इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो मकरूज़ उनके कर्ज की अदायगी को हल्का कर दे। इलाहुल आलमीन जो बीमार उन्हें शिफाई कामिला आजिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को जब तक ज़िंदा रख, ईमान वाला बनाकर ज़िंदा रख, हमारा खात्मा कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।